اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ مفتی محبوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ان کا خطاب ہوگا، آپ صاحب کے سامنے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اہم۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں آج اسی مقصد کے تحت آج کی نشست ہے جائے۔ اور میری ایک ہدایت یہ رہے گی، اگر آپ تمام لوگ اپنے ساتھ نوٹ بک وغیرہ لے کر آئیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ دوپہر کے سیشن کے بعد انشاءاللہ آخری کے جو 4:30 بجے ایک 15 سے 20 منٹ کے لیے سوال جواب کا سیشن رہے گا، جس میں آپ حج سے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اور شکوے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں مفتی محبوب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لے کر آئیں اور آپ تمام سے حج کے تعلق سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وقال في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صدق الله المولانا العظيم۔ وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ خادم حجاز ٹرسٹ کے ذمہ داران اور پورے ضلع بھر سے یہاں تشریف لائے ہوئے عازمین حجاج، مرد و خواتین، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت کے لیے اپنے گھر پر آنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب آپ کے حق میں بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سارے مراحل آپ کے لیے آسان فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے ملک ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا حج ہندوستان سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ہندوستان ہی میں آئے تھے۔ ہندوستان سے مراد آج کا ہندوستان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے مراد وہ ہندوستان ہے جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، جس کے آج 5 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ افغانستان ایک طرف ہو گیا، سری لنکا ایک حصہ ہو گیا، پاکستان ایک حصہ ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک حصہ ہو گیا۔ اکھنڈ بھارت جو تھا، پورا مکمل ہندوستان جو تھا، اس میں سری لنکا بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا۔ آج بھی سری لنکا کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے جس کے اوپر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل آدم۔ جبلن کے معنی تھے عربی کے اندر پہاڑ کے۔ جبل آدم یعنی آدم کا پہاڑ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام
جن کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا تھا تو اسی پہاڑ کے اوپر اترے تھے، اور وہ سری لنکا تقسیم سے پہلے ہمارے ملک بھارت کا ایک حصہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے کعبۃ اللہ کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پیدل چل کر 40 حج کیے ہیں، 40 حج۔ آج یہ سہولتیں ہیں سفر کی، اس زمانے میں کہاں یہ سہولتیں تھیں؟ لیکن آدم علیہ السلام نے ہمارے ملک سے چل کر 40 حج کعبۃ اللہ کے کیے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در اور گھر پر حاضری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ پاک اپنے گھر پر حاضری کے توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی مفتی محمد عبد الرزاق صاحب مظاہری مدث اللہ العالی نے عمرے کے تعلق سے ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان ساری تفصیلات کو دوبارہ دہراؤں۔ میں حج کے 5 دن مجھے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ ظہر کے بعد کی جو نشست ہوگی وہ آپ حضرات کے لیے سب سے آخری اور سب سے اہم مجلس ہوگی۔ اس سے پہلے میں حج کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کیے دیتا ہوں، تاکہ وہ مسائل ہمارے سامنے رہیں گے تو ہم سب کو حج کی سعادت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی غلطی ہم سے سرزد نہیں ہو سکے گی، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہے، اس کو اپنا کر اختیار کر کے ایسا حج کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 حج کیا تھا، صرف 1 حج، اور 4 عمرے کیے تھے آپ علیہ السلام نے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی زندگی میں 1 ہی حج فرض ہے، عمرے جتنے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ توفیق دے، مال دے، صحت دے، حج بھی کتنے ہی مرتبہ کر سکتے ہیں، کوئی تحدید اس کی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ سناؤں آپ کو تو حیرت ہوگی۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، بلکہ صف اول کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شفا نامی کتاب میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے زمانے کا، کہ سعد خولانی علیہ الرحمہ اس زمانے کے مرجع خلائق تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کے سامنے آ کر ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد رات بھر جلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت اس کا نہ بال جل سکا نہ کھال جل سکی۔ کیا ماجرا ہے؟ حضرت سعد خولانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقتول نے، یعنی جسے قتل کر دیا گیا اس میت نے، مقتول نے شاید 3 حج کیے ہوں۔ تحقیق کی گئی، معلومات لی گئی تو معلوم ہے کہ واقعی اس مرنے والے نے جس کو قتل کیا گیا تھا 3 حج کیے تھے۔ پھر سعد خولانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جو مسلمان 1 حج کرتا ہے اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، اور جو 2 حج کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دے دیتا ہے، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کے جس نے 3 حج کیے ہیں اس کے بال کو، اس کے کھال کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 3 حج کرنے کی وجہ سے یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، نہ دنیا کے آگ میں جل سکتا ہے وہ، اور نہ جہنم کی آگ میں جل سکتا ہے وہ۔ خدا پاک توفیق دے، خدا پاک اسباب دے،
خدا پاک مال و دولت کے فراوانی عطا فرما دے تو ایک حج پر اکتفا نہیں بلکہ 2 بھی اور 3 بھی، اس سے زیادہ بھی حج کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کہ بڑی اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی تو یہ بتلا دیا جا چکا ہوگا کہ عمرہ سب سے پہلے یہاں سے جاتے برابر عمرے سے فراغت حاصل کی جاتی ہے۔ عمرے میں کتنے فرائض ہیں بتلایا جا چکا ہوگا کہ عمرے میں 2 فرض ہیں، آپ 4 کا اشارہ کر رہے ہیں۔ عمرے میں جو ہے 2 فرض ہیں، ایک تو یہ ہے کہ احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ ایک فرض ہو گیا۔ عمرے کا دوسرا فرض یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا 7 چکر، یہ عمرے کے 2 فرض ہیں۔ اور عمرے میں 2 واجبات بھی ہیں۔ عمرے کے 2 واجبات یہ ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور صفا مروہ کے سعی کے بعد اپنے سر کے بال اتار دینا، جسے حلق کہا جاتا ہے، قصر کہا جاتا ہے۔ سنتیں بہت ساری ہیں، اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو عمرہ نہیں ہوتا، واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو دم دینا پڑتا ہے، سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اگرچہ کہ گناہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جاتی ہے، لیکن عمرہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز میں کچھ فرائض ہیں، جیسے 7 فرائض اندر کے اور 7 فرائض باہر کے، اسی طرح نماز کے 14 واجبات ہیں اور نماز کے 51 سنتیں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے تاکہ مکمل فرائض، واجبات، سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے تو یقیناً نماز کے پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب تک اگر ہم نے نہ سیکھا ہو تو اپنے ائمہ اور علماء کرام سے یا کسی کتاب کے ذریعے سے نماز کے اندر و باہر کے فرائض، نماز کے 14 واجبات اور نماز کے 51 سنتیں یاد کر لیں، یا اس کا مذاکرہ کر کے 1-2 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں تاکہ وہ ساری چیزیں ملحوظ رکھی جا سکیں۔ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، لوٹانا پڑتا ہے، اور اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا واجب کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو سجدے سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور سنت اگر کوئی نماز میں چھوٹ جاتی ہے تو نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال سنتوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ سنت قابل عمل ہوتا ہے، وہ قابل اتباع عمل ہوتا ہے، وہ اس کا بھی ملحوظ، اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج میں بھی کچھ فرائض ہیں۔ حج میں کا کوئی فرض اگر ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو حج نہیں ہوتا، اگلے سال دوبارہ آ کے حج کرنا پڑے گا۔ واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو جیسے نماز میں واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدے سہو کیا گیا تو نماز ہو گئی تھی، حج میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر وقت نکل گیا یا دوبارہ نہیں کر سکتے تو پھر دم کے ذریعے سے حج کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حج کی سنتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں کہ ان ساری سنتوں کو میں بیان کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جو حاجی حج کرے اور 3 کام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہیں اور اسے حج سے ایسے واپس لوٹاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں بے گناہ آیا تھا، ایسا حج سے وہ گناہ یعنی کہ بے گناہ ہو کر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم فرق۔
کون سے وہ 3 چیزیں نہیں کرنے کی؟ ایک تو یہ ہے کہ رفث، قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ رفث کے معنی فحش بات کرنا، حتیٰ کہ بیوی سے بھی نہیں کرنا ہے۔ بند کمرے میں جو بیوی سے گفتگو کی جاتی ہے تو اس قسم کی گفتگو احرام باندھنے کے بعد بیوی سے بھی نہیں کرنا ہے۔ کوئی فحش گفتگو نہ اپنے ساتھی سے کرنا ہے اور نہ اپنے بیوی سے کرنا ہے۔ رفث کے معنی آتے ہیں فحش گفتگو کرنا۔ ولا فسوق، اور فسوق کے معنی آتے ہیں فاسق سے ہے، فسق سے ہے، کھلم کھلا گناہ کرنا۔ کوئی بھی عمل ایسا نہ کیا جائے جو کھلم کھلا گناہ ہو، نہ کسی گالی دی جائے، نہ کسی سے الجھا جائے، نہ کسی کی برائی کی جائے، نہ کسی کو برا بھلا کہا جائے۔ حج کے اندر یہ کام نہ کیا جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ کا عمل نہ کیا جائے۔ اور تیسرے ولا جدالا، اور حج میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ قرآن ہے، اللہ پاک فرماتے ولا جدالا، اور حج میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کسی سے بحث و مباحثہ تکرار نہ کی جائے۔ اور اس کے بہت مواقع آتے ہیں وہاں پر، ہجوم ہونے کی وجہ سے، بعض مرتبہ جگہ کی وجہ سے، بعض مرتبہ آگے بڑھنے کے اعتبار سے، بعض مرتبہ کسی اور چیز کی وجہ سے، لیکن وہاں پر صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ اپنے زبان کو لغزش نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنے زبان کو پھسلنے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ حرم کی نیکی، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور حرم میں خدا نہ کرے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو الامان والحفیظ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حرم کے باہر کی 70 لغزشیں بہتر ہیں حرم کی ایک لغزش سے۔ حرم کے باہر کی 70 لغزشیں بہتر ہیں حرم کی ایک لغزش سے۔ معلوم ہے کہ حرم میں کوئی لغزش نہ ہونی دی جائے، اپنے کانوں کو بھی قابو میں رکھا جائے، اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھا جائے، اور اپنے آنکھوں کو بھی قابو میں رکھا جائے۔ ہماری بہنیں بھی سنیں، ہماری بہنیں بھی بعض مرتبہ پکانے کی وجہ سے، پانی بھرنے کے موقع پر، پکانے کے موقع پر، کپڑے دھونا کے موقع پر ایسے مواقع آ جاتے ہیں، میں پہلے تو پہلے کے موقع پر وہاں آپس میں الجھ جاتی ہیں۔ اگر وہ چلی گئی تو اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے تم پہلے کرنا چاہتے ہو، چلو تم پہلے کر لو، میں بعد میں کرتی ہوں۔ دوسروں کو ترجیح دی جائے، لیکن میں پہلے تو پہلے کر کر بحث و مباحثہ کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کیا جائے۔ اور جو ان 3 کاموں کو نہ کرتے ہوئے حج مکمل کر لیتا ہے، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے اپنے وطن کو ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے، لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید اس بیماری سے بچ نہیں پائیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ لوگ مزاج پرسی کے لیے حاضر ہو گئے تو رونے لگے زارو قطار۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کروں۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، حضرت عمر ابن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر ابن العاص کیا بات ہے؟ تم نے کہا تھا کہ میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اب یہ ہے کہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہو۔ تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟
تو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں آج اسلام قبول کرنے حاضر ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں زمانے کفر کے اندر وہ سارے معاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، عمرو ابن العاص کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تین عمل ایسے ہیں جس سے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے اسلام سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنے کی وجہ سے ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے کی وجہ سے حج سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حج کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کے جو حقوق ہیں رب ذوالجلال معاف کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، حج کرنے کی وجہ سے یہ حقوق جس کی ہم نے حق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ حج کو روانہ ہونے کی تاریخ قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت قریب آئے اور ہم اپنے گھر سے روانہ ہو جائیں اور وہ حقوق ہمارے باقی رہ جائیں، اور یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے حج کو جانے سے پہلے کا کہ ہر کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ خالی اتنا کہہ دیں اپنے بڑے بھائی سے کہ بھائی جان، میں نے کبھی آپ کے سامنے، آپ کا مقام چونکہ اونچا مقام ہے، باپ کے بعد آپ کا مقام ہے، ممکن ہے کہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ آپ چھوٹی بہن سے کہہ دیں کہ بہن، ممکن ہے کبھی کسی وقت کوئی آپ کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو یا حق تلفی ہو گئی ہو، اگر حق دے سکتے ہو پیسوں کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، مکان کی شکل میں، روپے پیسوں کی شکل میں، تو دے دینا چاہیے۔ لیکن کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تھی، کبھی برا بھلا کہہ دیا تھا، کبھی ہاتھ اٹھا دیا تھا، کبھی غیبت کر دی تھی، تو معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معافی مانگ لی جائے۔ کوئی مالی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں ہے، دے سکتے ہو تو دے کر چلے جائیں، لیکن اگر ابھی تیاری نہیں ہے دینے کی تو وعدہ کر لیں۔ بہن، بھائی جان، میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے کے بعد ضرور میں آپ کا حق آپ کو دے دوں گا، لیکن برائے کرم کبھی کوئی بات مجھ سے آپ کے شان میں ہو گئی ہو تو معافی مانگتا ہوں۔ آپ سے پہلے آپ کے بہن کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ سے پہلے اپنے بھائی کے حق میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے یہ کر کے چلے جائیں۔ حج کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیے، حج کے 4 فرائض ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ بعضوں نے 4 لکھے ہیں اور بعضوں نے 3 لکھے ہیں۔ حج کا پہلا فرض کیا ہے؟ حج کا پہلا فرض یہ ہے کہ احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کے ساتھ نیت و تلبیہ پڑھنا۔ پڑھیے ایک مرتبہ تلبیہ، اور بآواز بلند پڑھیے تاکہ اس انور گارڈن کے در و دیوار بھی آپ کے حق میں قیامت کی گواہی دے سکیں۔ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کا پہلا فرض احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا حج کی، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا. احرام کیسے باندھا جاتا ہے ابھی مفتی عبدالرزاق صاحب نے آپ کو بتلایا ہے، اس کو لوٹانے کی اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت احرام کی نیت سے نماز پڑھنی ہے. نماز سر پر اوڑھ کر پڑھیں، اپنے مونڈوں کو ڈھانپ کر پڑھیں، اور نماز ہونے کے بعد نیت کرنا ہے. کیسے نیت کی جاتی ہے؟ اس طریقے سے نیت کی جاتی ہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. عربی الفاظ اگر یاد ہو تو پھر میں دوہرا دیتا ہوں. اللہم انی ارید الحج، پڑھنا چاہتے ہیں چلیے پڑھی. اللہم انی، لیکن ابھی سے نیت کا، ابھی سے حج شروع نہیں ہو جائے گا، احرام وہاں سے کر رہے ہیں، یہ آپ یاد ہونے کے لیے کر رہے ہیں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو قبول فرما. اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے زبان سے تلبیہ پڑھ لیں. اب آپ محرم ہو گئے. اب احرام کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور احرام کی پابندی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پہلا فرض. دوسرا فرض وقوف عرفہ کرنا 9 ذی الحجہ کو، دوسرا فرض. اور تیسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کرنا. تیسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، جسے طواف صدر، طواف زیارت بھی اسے کہا جاتا ہے. اور چوتھا فرض ان تینوں میں ترتیب برقرار رکھنا. اور اگر ترتیب بدل گئی الٹ گئی تو پھر حج نہیں ہوگا. یہ 3 یا 4 فرض یاد رکھیں. اور حج میں جو ہے 6 واجبات ہیں، اسے یاد رکھیں اچھی طریقے سے. حج کے 6 واجبات میں سے پہلا وقوف مزدلفہ کرنا، یعنی مزدلفہ کے میدان میں جو ہے وقوف کرنا. وقوف کے معنی تو ٹھہرنا. پہلا واجب وقوف مزدلفہ کرنا. دوسرا واجب رمی جمار کرنا، یعنی شیطان پر کنکریاں مارنا. تیسرا واجب قربانی کرنا. چوتھا واجب اپنے بال اتارنا، حلق کرنا یا قصر کرنا. اور 5واں واجب صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا. اور 6واں واجب طواف وداع کرنا. کسے کہا جاتا ہے طواف وداع؟ اپنے وطن کو روانہ ہونے سے پہلے جو آخری طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہا جاتا ہے. باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے طواف وداع کرنا واجب ہے، مکی لوگوں کے لیے وہ نہیں ہے. یہ حج کے واجبات ہیں. ان 6 واجبات میں سے کسی واجب میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے یا چھوٹ جاتا ہے کوئی واجب، تو جو ہے دم دینا ضروری ہو جاتا ہے. دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرے کی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. اور وہاں مکہ مکرمہ کے اندر دم دینے کے لیے جو ہے بکرا خریدنے کے لیے بکرا منڈی آپ جائیں گے تو تقریباً 500 ریال میں ایک بکرا آتا ہے. ممکن ہے کچھ کم بھی ہو کچھ بھی زیادہ بھی ہو. 400 سے لے کر 500 اور زیادہ خوبصورت اچھا فربا آپ تلاش کریں گے تو ممکن ہے کہ 500 ریال سے بھی آگے اور بڑھ جائے گا. اس لیے
فرائض کو ملحوظ رکھیں، لیکن واجبات میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونے دینا۔ اس کے علاوہ بشمول ان 6 واجبات کے 22 واجبات ہیں، اور بشمول 6 واجبات کے 22 واجبات ہیں، ان کے بھی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے جو ہے حج میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 22 واجبات بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ حج کے اس مبارک سفر میں دم دینے کی وجہ سے آپ کے جیب پر یہ بار نہ آئے، اور حج میں بھی کوئی نقص نہ آئے، اور ہمارا حج اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو سکے۔ وہ بالترتیب جو واجبات ہیں، پہلا واجب وقوف مزدلفہ کرنا۔ اگر کوئی وقوف مزدلفہ کرنا یہ کب کیا جاتا ہے، میں ظہر کی نماز کے بعد اسے بتلاؤں گا، مختصر اتنا یاد رکھیں کہ 9 ذی الحجہ کو دن عرفات میں گزارا جاتا ہے اور رات میدان مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وقوف کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اس دوران خاص طور بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی مت کرنا ایسی حرکتیں، وہاں لوگ فجر کی نماز پڑھے کہ اپنا جھولا ہاتھ میں لیے بیگ ہاتھ میں نکل جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرے رہنا، اسی کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ نکل رہے ہیں، وہ گروپ نکل رہا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنا بیگ اٹھائے نکلیں، ایسا مت کرنا۔ تو پہلا واجب یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کرنا، اور دوسرا واجب یہ ہے کہ سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور تیسرا واجب یہ ہے کہ رمی کرنا۔ دیکھیے اس میں بعض حاجی حضرات کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہے رمل، دوسرے ہے رمی۔ رمی کا مطلب یہ کہ شیطان پر کنکریاں مارنا، اور رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب طواف کرنے کے لیے آپ مطاف میں اتریں گے تو 7 چکروں میں سے پہلے شروع کے 3 چکروں میں بالکل اکڑ کر چلنا ہے، قریب قریب پیر رکھ کر سینہ ہلاتے ہوئے چلنا ہے، جیسے کوئی بہادر چل رہا ہو، کوئی بہادر میدان میں اترا ہوا ہو، اس طریقے سے چلنا ہے، اسے کہا جاتا رمل۔ اور رمی شیطان پر کنکریاں مارنے کو کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ طواف وداع کرنا، یعنی وطن کو نکلنے سے پہلے، وطن کو روانہ ہونے سے پہلے تاریخ بتلا دی جاتی ہے، ٹکٹ پر تاریخ آ جاتی ہے، تو کوشش اس بات کی کرنا کہ آج مجھے 12 بجے بلڈنگ چھوڑنا ہے تو میں فجر کے بعد جا کر طواف کر کے آ جاؤں۔ اگر ضعف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کوئی عذر ہے، چلو 1 دن پہلے کر کے آ جانا، عین وقت پر اگر پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے تو۔ بہرحال وطن روانہ ہونے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور وہ طواف کرنا واجب ہے۔ اور پانچواں واجب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا، حلق کرنا، پورے بال اتارنا زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ کہ کٹنگ کرنے کی اور بال کو کاٹنے کی بھی اجازت ہے، لیکن پورے بال کاٹنا زیادہ ثواب ہے، وہی عمل کیا کرنا۔ اور چھٹا واجب یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا۔ ہندوستان سے، انڈیا سے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، ہماری میقات کا نام ہے یلملم۔ کیا نام ہے؟ یلملم۔ اس میں بعض حاجی حضرات ایسے ہوں گے عازمین حج جن کو پہلے مدینہ منورہ جانا ہوگا، اور بعض حاجی حضرات آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو پہلے مکہ مکرمہ جانا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کچھ احباب ایسے ہوں گے جن کو پہلے مدینہ ہے تو آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سادے کپڑوں کے اوپر مدینہ چلے جا سکتے ہیں۔
ہاں جب مدینہ منورہ کے قیام کے بعد آپ کو مکہ آنا ہے تو پھر آپ کو احرام باندھ کر مکہ آنا ہے، تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟ مدینہ منورہ سے جو میقات آتے ہیں جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، مدینہ کے لوگوں کو احرام باندھنا ہے، مدینہ سے آنے والے سارے لوگوں کو احرام باندھنا ہے، اس مقام کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ کیا نام ہے؟ ذوالحلیفہ۔ وہاں سے احرام باندھ کر آنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سیدھا ہمارے ملک سے مکہ ہی جانا ہے، جدہ ہی جانا ہے، تو آپ کو جو احرام باندھنا ہے وہ آپ کی احرام جو میقات آئے گی اس کا نام ہے یلملم۔ لیکن چونکہ جہاز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے، اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہاں پر آپ احرام باندھ سکیں، تو اس لیے ایسے کرنا چاہیے کہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لینا چاہیے اور وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت و تلبیہ پڑھ لینا چاہیے، آپ محرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو احرام پہلے باندھ لیں اور یلملم کی میقات آنے سے پہلے جو ہے آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں یلملم گزر جائے اور بغیر نیت کے آپ میقات پار کر جائیں۔ اگر کوئی حاجی ایسا کرتا ہے، غفلت میں نہ نیت کرتا ہے، نہ احرام باندھتا ہے، نہ تلبیہ پڑھتا ہے، بس سب کے ساتھ جہاز میں بیٹھا چلا گیا اور یلملم ہماری میقات سے آگے بڑھ گیا، میقات پر یا میقات سے پہلے احرام باندھنا چاہیے تھا، نیت میقات سے پہلے کرنی چاہیے تھی، نہیں کر سکا، بغیر نیت بغیر احرام کے آگے بڑھ گیا، یلملم سے جدہ پہنچ گیا یا مکہ پہنچ گیا، تو ایسی صورت کے اندر دم دینا پڑے گا۔ اس لیے احرام جو ہے ایئرپورٹ سے ہی باندھے، چاہے بمبئی سے جا رہے ہوں آپ، چاہے حیدرآباد سے جا رہے ہیں، کسی اور مقام سے آپ جا رہے ہوں۔ اسی طرح ساتواں جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حاجی غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو اگر چھوڑ دیتا ہے، ہمیں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہے، تو سورج ڈوبنے تک، سورج بڑا کلیئر نظر آتا ہے، وہاں پر دھوپ نظر آتی ہے، تو سورج ڈوبنے تک آپ کو عرفات کے میدان ہی میں ٹھہرنا ہے۔ جیسے سورج ڈوب جائے گا تو پھر عرفات کے میدان سے آپ کو مزدلفہ روانہ ہوگا۔ لیکن اگر اور بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، لیکن آپ مت کرنا، ابھی سورج بھی نہیں ڈوبا ہوتا ہے کہ فوراً لوگ بیگ اٹھائے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا۔ اس لیے ہم میں سے کوئی حاجی، خدا نہ کرے کسی سے ایسی بات پیش آ جائے، لیکن اگر کوئی عرفات کے میدان کو سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے، عرفات کے میدان کو خالی کر دیتا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے؟ دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور 8واں واجب، طواف جو ہے پیدل کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہے، معذوری ہے اور ضعیف ہے، کوئی نقاہت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، کوئی نقاہت و کمزوری نہیں ہے، اس کے باوجود اگر سواری پر سوار ہو کر اور چیئر وغیرہ پر بیٹھ کر اگر طواف کر رہا ہے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ 8واں واجب یہ ہے کہ پیدل طواف کیا جائے کعبۃ اللہ کا۔ اور 9واں واجب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوگا باوضو کرنا ہے، 7 چکروں میں آپ کا وضو برقرار رہنا ہے۔ درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ جا کر وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں بھی وضو کا انتظام ہے اور آپ باہر جا کے بھی وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکر ہو گئے تھے، وضو ٹوٹ گیا، چلو آپ جا کر وضو کر کے آ سکتے ہیں، جہاں آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہاں سے 4تھا چکر شروع کر سکتے ہیں، اس طریقے سے۔ لیکن اگر بغیر وضو کے اگر آپ نے طواف کر لیا تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور 10واں واجب یہ ہے کہ طواف میں ستر عورت چھپا ہوا ہونا چاہیے۔
सतर औरत किसे कहा जाता है? मर्द का सतर जो है नाफ से लेकर घुटने तक, इसे सतर औरत कहा जाता है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा बदन का देखना भी गुनाह है और दिखाना भी गुनाह है। हाँ, किसी इलाज मुआलजे के खातिर दिखाने की नौबत आ जाए और कोई मुआलिज हकीम और डॉक्टर देखता है तो उसकी इजाजत है, गुंजाइश है, कोई कबाहत की बात नहीं है। और बहुत सारे हाजी गर्मी की वजह से बिल्कुल अपना एहराम की चादर ऊपर से निकाल देते हैं या कांधे पर डाल लेते हैं और घूमते फिरते हैं, तवाफ करते हैं। ऐसा मत करना। साथ में हमारी बहनें भी होते हैं, पूरी दुनिया भर की खवातीन भी हमारे आगे पीछे बाएं दाएं करीब करीब होती हैं। मुनासिब नहीं है बदन का ये हिस्सा भी उनको दिखाना, चादर ओढ़े रहें। हाँ, इज्तिबा जो है एक अमल, एक इस्तिलाह। इज्तिबा बाज हाजी हजरात नहीं समझते किसे कहा जाता है। एक तो मैंने बतलाया रमल, और दूसरा अमल है इज्तिबा। इज्तिबा का मतलब है कि जैसे ही आप एहराम बांधकर मताफ में पहुंचेंगे, मताफ में पहुंचते ही तवाफ की नियत करने से पहले आपको इज्तिबा करना है। पहले से आप दोनों मोंडों पर एहराम ओढ़े हुए थे, लेकिन जैसे मताफ में आप पहुंचेंगे तो ये मोंडे की चादर आपको हटाकर जो है ये मोंडा आपको खुला कर देना है। मोंडे के नीचे से बगल में से चादर लेकर बाएं मोंडे के ऊपर इस तरीके से डालना है। इसे इज्तिबा कहा जाता है। पिछले दिनों एक कैंप के अंदर मुझे हाजिरी का मौका मिला था, तो बतलाने वाले एक साहब ने कहा कि सिर्फ 3 चक्करों में इज्तिबा है। नहीं, 3 चक्करों में नहीं, बल्कि इज्तिबा ये कैफियत सीधा मोंडा आपका खुला रहे, 7 चक्करों में आपका सीधा मोंडा खुला रहना है, 7 चक्करों के अंदर। हाँ, रमल अलबत्ता जो है 3 चक्कर में करना है। करीब करीब पैर रखकर बिल्कुल पहलवान की तरह, सेहतमंद आदमी बहादुर की तरह जो है चलना है, वो सिर्फ 3 चक्कर में। बाकी चक्करों के अंदर अपने रफ्तार के मुताबिक चल सकते हैं। तो ये इज्तिबा करना, पूरे मताफ में उतरते बराबर इज्तिबा करना है। 10वां वाजिब यह है कि सतर औरत को मलहूज रखना। और 11वां वाजिब यह है कि सफा मरवा के दरमियान भी सई जो है वो पैदल करना है। सेहतमंद आदमी है, जवान है, कोई उज़र नहीं है और बगैर किसी उज़र के चेयर पर बैठकर कर रहा है सई सफा मरवा के दरमियान, तो ये अमल ऐसा करने की वजह से दम वाजिब हो जाता है। हाँ ठीक है, कोई माजूर है, ज़ईफ है, नकाहत है, कोई चीज़ है तो ठीक है, वो सवारी पर करने की उसे इजाज़त भी है, वो अलग बात है। और 12वां वाजिब जमरे उक़बा की रमी। जमरे उक़बा किसे कहा जाता है? जमरे उक़बा मीना के अंदर 3 बड़े बड़े सुतून बने हुए हैं जिनको जमरात कहा जाता है, और उर्फ़ आम में हमारी ज़ुबान में उनको शैतान कहा जाता है। वहाँ कोई शैतान बैठा हुआ नहीं होता। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके मुबारक ज़माने में उनके क़ुरबानी के अमल में रुकावट पैदा करने के लिए 3 मरतबा शैतान एक जुस्से की शक्ल में आकर सामने खड़ा हो गया था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बतलाया था कि इब्राहीम ये शैतान है जो आपके मुबारक अमल में रुकावट पैदा करना चाहता है, कंकरियां उठाकर मार दीजिए उनको, 7 कंकरियां। 3 जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कंकरियां उठाकर मारी, वो दफा हो गया। उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की यादगार के लिए उन 3 मकामात पर बड़े बड़े सुतून बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर से भी, फर्स्ट फ्लोर से भी, सेकंड फ्लोर से भी, तीनों मंजिलों में से आप जो हैं शैतान पर कंकरी मार सकते हैं। पहले ग्राउंड से ही, नीचे से ही मारा जाता। काफ़ी वाक़यात नाखुशगवार पेश आते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आता। जिधर भीड़ हो जाती है रास्ता आपको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है।
بیچ میں بھیڑ ہو گئی اوپر آپ کو موڑ دیا جاتا ہے, کوئی ازدحام نہیں ہونے دیا جاتا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. تو رمی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق سر کے بال کاٹنا, ان تینوں کے اندر ترتیب سے عمل کرنا, تینوں کرنا جو ہے واجب ہے. 12واں واجب جو ہے, پہلے شیطان کو کنکری مارنا ہے, دوسرے نمبر پر قربانی کرنا ہے, اور تیسرے نمبر پر اپنے سر کے بال اتارنا ہے. ان کی ترتیب اگر بدل گئی, پہلے جا کر آپ نے قربانی کر لی, جا کر پھر دوبارہ شیطان پر کنکری مار رہے ہیں, اس کے بعد حلق کر رہے ہیں, یا پہلے شیطان پر کنکری مار دیے پھر بال کاٹ لی, آخر میں جا کر قربانی کر رہے ہیں, ایسی کوئی بھی ترتیب اگر الٹ جاتی ہے, بدل جاتی ہے, تو آپ پر دم واجب ہوتا ہے. وہ قربانی کے علاوہ اور ایک قربانی آپ کو کرنا پڑے گی. پچھلے اتوار کو جو مجلس یہیں پر ہوئی تھی, وہاں پر ایک صاحب نے یہی مسئلہ پوچھا تھا, تو میں نے بتلایا تھا کہ ترتیب واجب ہے, اور ترتیب اگر چھوٹ جاتی ہے, بدل جاتی ہے, تو دم واجب ہو جاتا ہے. لیکن درمیان میں سے کسی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا کہ نہیں, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہمارے ملک کے صف اول کے علماء اور مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے, صحت و عافیت عطا فرمائے. تو ان کے نام کا حوالہ دے کر کسی صاحب نے یہ بتلایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب اگر بدل جاتی ہے تو قربانی دم دینا واجب نہیں ہے. اگر واقعی مسئلہ ایسا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی, دم واجب ہوگا. اس لیے تھوڑا شیطان پر کنکری مارنے کے بعد آپ کو پہلے بتلا دیا جاتا ہے کہ قربانی آپ کی کب کی جائے گی, قربانی کا کون سا ٹائم ہے آپ کا. اگر آپ کو بتلا دیا جائے کہ آپ کی قربانی کا وقت 1 بجے ہے, تو آپ اپنے سر کے بال 2 بجے اتاریے. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی سے پہلے آپ کے بال اتر جائیں. اور 13واں واجب یہ ہے کہ جو حضرات حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں, 13واں واجب, دیکھیے حج کے 3 قسمیں ہیں. ایک حج کا نام ہے حج افراد, دوسرے حج کا نام ہے حج تمتع, اور تیسرے حج کا نام ہے حج قران. حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کرنا, اس میں عمرہ نہیں ہوتا, اس میں قربانی بھی نہیں ہے. شیطان پر کنکری مارنے کے بعد جو ہے اپنے بال اتار دے سکتا ہے, احرام کھول دے سکتا ہے. اور جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے قربانی کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وطن سے جاتے ہوئے پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے, عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جائے, جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو پھر حج کا احرام اپنے قیامگاہ سے باندھ کر مینا روانہ ہو جائے. اسے کہا جاتا ہے حج تمتع. اور حج قران بہت کم لوگ کرتے ہیں. پچھلے دن ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, حافظ قرآن بھی تھے وہ بیچارے, انہوں نے حج قران کیا تھا. حج قران کا مطلب اپنے وطن سے روانہ ہوتے ہوئے یلملم سے ایک ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. اسی احرام سے عمرہ بھی کیا جاتا ہے, احرام نہیں کھولا جاتا, حلق نہیں کیا جاتا, اسی احرام سے حج تک احتیاط برتی جاتی ہے, اور اسی احرام سے پھر حج بھی کیا جاتا ہے. بڑی پابندی میں, اس میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ افضل حج حج قران ہے. بہرحال یہ کہ 13واں واجب جو ہے حج تمتع اور حج قران والے کے لیے قربانی کے بعد احرام سے پہلے, قربانی کے بعد احرام کھولنا چاہیے. قربانی سے پہلے اگر احرام کھول دیا تو دم دینا واجب ہو جاتا ہے. ہاں, حج افراد والا آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور 14واں واجب یہ ہے کہ طواف زیارت ایام نہر میں کرنا ہے. اب ایام نہر کسے کہا جاتا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کی 10, 11, 12 تاریخ, ان تاریخوں کو کیا کہا جاتا؟ ایام نہر. طواف زیارت آپ کا 10 کو کرنا ہے,
ایام نہر کا پہلا دن کسی وجہ سے نہیں کر سکے 11 کو کر سکتے ہیں. کوئی عذر ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, بھیڑ بھاڑ سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے, کوئی بات پیش آ گئی, نہیں کر سکے 11 کو, تو 12 کو بھی کر سکتے ہیں. 12 کو بھی نہیں کر رہے اور بغیر کسی عذر کے دیر کر دیا آپ نے 13 تک, تو طواف زیارت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ پر دم واجب ہوگا. ایام نہر گزر گئے, طواف زیارت آپ نے نہیں کیا, تو جو ہے قربانی یعنی کہ دم واجب ہو جائے گا. اور 15واں واجب یہ ہے, چھٹی کا وقت قریب آ رہا ہے, آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے کھانے سے بھی فارغ ہونا ہے. 2-5 منٹ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ 22 واجبات مکمل ہو جائیں. 15واں واجب یہ ہے کہ طواف جو کیا جائے گا, طواف حتیم کے باہر سے کیا جائے گا. کعبۃ اللہ کے ایک طرف جو ہے اتنی سینے کے برابر یو ٹائپ دیوار بنی ہوئی ہے, وہ بھی کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے. طواف اگر کوئی اندر سے کرتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے, اس لیے اس کے باہر سے طواف کرنا ہے آپ کو. اور 16واں واجب یہ ہے, سعی سے پہلے طواف کرنا ہے. سعی سے پہلے طواف کرنا ہے. اگر کوئی حاجی طواف چھوڑ دے, پہلے سعی کر دے صفا مروہ کی, تو دم دینا واجب ہوتا ہے. 17واں واجب یہ ہے کہ سر کے بال جو کاٹیں گے وہ حدود حرم میں کاٹنا واجب ہے. حدود حرم سے باہر نکل کر کاٹ رہا ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ایام نہر میں اور حدود حرم کے اندر اپنے بال کاٹیں. اور 18واں واجب یہ ہے کہ ایک دن کی, جس دن کی رمی اسی دن کی جائے. اگر کوئی حاجی آج کی رمی 10 کی رمی 11 تک مؤخر کر دیتا ہے اور 11 کی 12 تک اگر مؤخر کر دیتا ہے, دیر کر دیتا, تاخیر کر دیتا ہے, تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. جس دن کی رمی اسی دن کی جائے, 10 کی 10ویں دن, 11ویں کی 11ویں دن, 12ویں کی 12ویں دن کی جائے. لیکن اگر تاخیر کرتا ہے, یہاں تک کہ دل ٹل جاتا ہے بغیر کسی عذر کے, تو پھر دم دینا واجب ہو جاتا ہے. 19واں واجب یہ ہے, حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے لیے رمی سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. پہلے رمی کرنا ہے, اس کے بعد قربانی کرنا ہے. کوئی حاجی تمتع کرنے والا حاجی اور قران کرنے والا پہلے جا کر قربانی اگر کر دیتا ہے, اس کے بعد شیطان پہ کنکریاں مار دیتا ہے, تو بھی دم واجب ہو جاتا ہے. اور 20واں واجب یہ ہے کہ اپنے سر کے بال کاٹنے سے پہلے قربانی کرنا ہے, بعد میں بال کاٹنا ہے, واجب ہے یہ. لیکن اگر کوئی پہلے جا کر بال کاٹتا ہے, بعد میں جا کر قربانی کرتا ہے, تو دم واجب ہوتا ہے. 21واں واجب یہ ہے کہ امام الحج سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر نہ نکلے. لیکن مغرب کے بعد وہ بھی نکل جاتے تو ہم بھی نکل جا سکتے ہیں. اور 22واں واجب یہ ہے قربانی جو کرنا ہے وہ ایام نہر میں کرنا ہے. 10 11 کسی وجہ سے 11 کو بھی نہیں کر سکے تو 12, اس کے بعد اگر قربانی کرتے ہیں تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے. یہ 22 واجبات ہیں, ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے. لیکن سب سے اہم جو 6 مہینے پہلے بتلائے, اس کی ترتیب اور اس کی ادائیگی کو لازمی سمجھا جائے. ان 22 میں بھی اگر اس کی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے. ایسی کوئی غلطی نہ کی جائے جس کی وجہ سے حج میں کوئی نقص آ جائے اور جیب پر بار پڑ جائے اور دم دینا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے فرائض, پورے واجبات, پورے سنتوں اور پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ حج کا اہم ترین فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. فنکشن ہال میں جو مصلی ہے